ہمارے اس معاشرے میں الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، انبیاء کرام کی مزارات پہ حاضریاں ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے مزارات پہ جانے والوں کو مشرک نعوذ باللہ بول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مشرک مطلب کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحد منہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹے گا۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کسی دوسرے کو یوں کہہ دینا کہ تو کافر ہے، صحیح، تو اس کی علماء نے دو صورتیں لکھی ہیں کافر کہنے کے حوالے سے، صحیح، کہ اگر کافر بطور گالی کہا، صحیح، اس کو گالی کے طور پہ کہا، تو اس صورت میں قاضی اسلام یہ کہنے والے کو سزا دے گا کہ ایک مسلمان کو تم کافر کہہ رہے ہو، اس کو گالی دے رہے ہو۔ اور اگر کافر اس لیے کہا کہ سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، صحیح، تو اگر واقعی سامنے والے کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہتا تو اس کا کہنا ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح، اور اگر سامنے والے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس نے ویسے ہی اس کو کافر کہہ دیا اور کافر تسلیم کیا، تو چونکہ ایک مومن کو وہ بغیر کسی وجہ کے کافر کہہ رہا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اب مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے یا کسی دیگر معاملے کے حوالے سے کئی دفعہ ہم یہاں بیان کر چکے ہیں کہ مشرک کہہ دیا، آپ نے شرک کی تعریف کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ مزار پہ جانے والے نے کیا کیا؟ کیا اس نے وہاں صاحب مزار کی عبادت کی؟ کیا اس نے صاحب مزار کو اپنا خدا تسلیم کیا؟ یا اس نے صاحب مزار کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل ان کو مانا؟ ایسی کوئی بات اس نے کی ہے وہاں پر؟ ہرگز ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی۔ جو بھی مزار پہ جاتا ہے اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس آ رہا ہوں، یعنی وہ اس کو خدا تھوڑی تسلیم کرتا ہے۔ جو مزار پہ جا رہا ہے اس کا ذہن کیا جانے کا وہاں پر، وہ کیوں گیا اس کے مزار پر؟ مزار پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نیک بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں سے یہ ہے، اس لیے میں اس کے مزار پہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تو وہ جو بندہ جو جا رہا ہے اس کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے وسیلے سے میں اللہ کے نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ لوگ اس کو مشرک بنا دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ وہاں جا کے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور وہ اس محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس میں پہنچا ہوں، یہاں میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس میں ارشاد فرمائیے کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کفر کی تعریف، شرک کی تعریف آتی ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی بجائے، مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے آپ الٹی کوشش کیجیے کہ کافر و مشرک دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں، نہ یہ کہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوں۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی مقولہ ہے عوام کا کہ کافر کو کافر نہ کہیں، تو اب یہاں کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر ہی تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کافر ہی ہے۔ اب بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا پتا کہ وہ کب مسلمان ہو جائے، تو پھر میں نے صبح بھی اس کی ایک مثال دی تھی کہ پھر تو مومن کو مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ تو صاحب بار شریعت نے دی کہ مومن کو پھر مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے، نعوذ باللہ، کیا معلوم کہ کب کفر بک دے، دائرہ اسلام سے خارج کر لے اپنے آپ کو، تو اب اس کو پھر مومن بھی نہ کہیں۔ اسی طرح اصل اعتبار ہوتا ہے جو اس کی اس وقت کی حالت ہے، اس وقت کی کنڈیشن ہے، اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں۔ بچے کو بچہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی کیا پتہ کب بڑا ہو جائے، تو اب اس کو بچہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے بڑا تو ہونا ہے، تو اب اس کو زندگی ملی تو بڑا ہو جائے گا، تو آپ اس کو بچہ نہ کہیں۔ جو جوان ہے اس کو جوان نہ کہیں کہ اس نے بوڑھا تو ہونا ہے، تو اس کو اب جوان کہہ رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کب بوڑھا ہو جائے گا، جب بوڑھاپا اس کو ملے۔ تو جو کنڈیشن اس کی اس وقت کی ہے، حالت جو اس وقت کی ہے، اسی کے لحاظ سے اس کو پکارا جائے گا۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان تسلیم کریں گے، جو کافر اس کو کافر تسلیم کریں گے۔ جہاں تک رہا کافر کو کافر کہنا، تو اگر کسی کافر کو پکارنا پڑا یا کسی کافر کے بارے میں بولنا پڑا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، لیکن جو کافر ہے اس کے بارے میں اعتقاد تو یہی رکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، اور بولا بھی یہی جائے گا کہ یہ کافر ہی ہے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے کافرو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ کافروں کو کافر کی کہیں مخاطب کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں کہ معلوم نہیں کہ کس وقت وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر اس نظریے کو سامنے رکھیں گے تو کسی مومن کو مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے۔